السلام علیکم جی، دادا پوتا شو ہمارا پروگرام 1.5 دہائی سے لاہور سے جاری، اور اس کے اندر ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ کیریئر کونسلنگ، پرسنل فائنانس وغیرہ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سیاست اس میں ڈسکس نہیں ہوتی، سوشل ایولز یا سوشل بیہیویئر کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے۔ ایک جو ہے اس سنت کو ہم تازہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک لفظ بھی آتا ہو تو اپنے ساتھی کو سکھائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ اور جو ہے اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں ہفتے میں 6 دن تو حاضر ہوں، اگر 7 دن نہ ہو سکیں تو کئی بڑی ناغہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کا پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم ایک ایسے سوال سے کریں گے، وہ ٹیکسٹ فارم کے اندر آیا ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ فارم کے اندر سوال کا بڑا مخالف ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ چونکہ سوال پوچھا ہے اور پوچھ لیتے ہیں لوگ۔ یہ پتہ نہیں کون سا سمینہ طارق صاحبہ ہیں، خاتون ہیں، اس لیے میں نے ان کا سوال لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے کوئی آپ ایجنٹ یا اسکالرشپ کے لیے سجیسٹ کر دیں۔ بی بی میں اسکالرشپ اچھا، انہوں نے مجھے ای میل بھیجی ہے۔ بی بی بات یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو کمیشن ملتا ہے آپ کے بچے کا داخلہ کروانے میں یا آپ کا داخلہ کروانے میں۔ اگر سمینہ طارق صاحبہ آپ خود لکھ رہی ہیں اور آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو وہاں پہ کمیشن ملتا ہے، اور کمیشن کون سے ادارے دیتے ہیں؟ جنہوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا یا جو ہلکے ادارے ہوتے ہیں۔ جو ٹاپ کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ تو لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں نا داخلے لینے کے لیے، ورچولی آن لائن لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو جو آپ کو داخلہ دلوانے والا ایجنٹ ہے، جو کنسلٹنٹ ہے، وہ جو ہے وہ کس پہ کام کر رہا ہے؟ کمیشن پہ۔ کمیشن کون سا ادارہ دیتا ہے؟ جہاں پہ کہ لوگ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو کبھی بھی فری اسکالرشپ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو وہ فری اسکالرشپ والے ادارے میں داخلہ دلوا دے گا تو اس کو کمیشن کہاں سے ملے گا؟ جنہوں نے اس سے کچھ نہیں لیا، آپ سے کچھ نہیں لے رہے، وہ اسے کچھ دیں گے کمیشن کے طور پر۔ نارملی جو اوورسیز یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہوتی ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ لوگ داخلہ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اس وقت ریکٹ بھی بن چکا ہوا ہے، اور وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پہلا سیمسٹر بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے سارے دستاویزات کو لگاتے ہیں آگ، اور آگ لگانے کے بعد وہ وہاں پہ جا کے پیٹی جاب شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر یورپ میں پہنچ گئے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کہ کس ملک کے اندر اللیگل لوگوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے نیشنلٹی فائل کرتے ہیں، اگلے 4-5 سال مقدمہ لڑتے ہیں، اور پھر وہاں کے نیشنل ہو کے وہاں پہ ٹیکسی چلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اوقات ہی یہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک ٹانگے والا جو تھا، اس کے اوپر ایک صاحب بیٹھے، ٹانگا لے کے سالم ٹانگا انہوں نے کروایا، اور جاتے ہوئے اپنا بیگ بھول گئے۔ اس بیگ کے اندر اس وقت جو تھا وہ ہزاروں روپے کی رقم تھی، اس وقت لاکھوں کا تو رواج نہیں تھا نا، ہزاروں روپے تھے ان کے۔ اب وہ ٹانگے والا پریشان ہو گیا، تو کچھ دیر کے بعد ان صاحب کو جا کے اپنی منزل پہ پتہ چلا کہ لفافہ تو میں ٹانگے میں ہی بھول آیا ہوں۔ تو وہ فوری طور پہ واپس بھاگے اور دیکھا تو وہ ٹانگے والا وہاں پہ کھڑا تھا پریشان، اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جا کے اسے کہا یار، اس نے کہا شکر ہے سر آپ آ گئے، جناب محترم آپ کا یہ لفافہ یہاں پہ رہ گیا تھا، یہ لیں، تو اس میں تو اتنے پیسے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ پیسے بھی چیک کر چکا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار، وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس وقت 100 روپے کا، اس وقت 100 روپے کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ میرے دادا نے جو گھر خریدا تھا اس کی قیمت 45 روپے تھی، ٹھیک ہے؟ مونٹگومری ساہیوال میں انہوں نے آ کے جو گھر خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت 45 روپے تھی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 100 روپے کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو وہ صاحب اسے 100 روپیہ دینے لگے تو اس نے نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اسے دیں وہ نہ لے، وہ آپس میں تھوڑا سا ہوئی، تو وہ جو صاحب واپس آئے تھے ان کی جیب سے ایک چونی نیچے گر گئی، تو ٹانگے والے نے گھوڑے مطلب کہ آہستہ سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یار میں تمہیں 100 روپیہ خود خوشی سے دے رہا ہوں اور تم نے وہ نہیں لیا، اور چونی گری ہے تو اس کے اوپر تم نے پاؤں رکھ لیا ہے۔ اس نے کہا سر میری اوقات ہی یہی ہے،
ٹھیک ہے. تو قصہ یہ بتانا ہے کہ ہر کوئی اپنی اوقات کے مطابق لیتا ہے. یہ جو آپ کنسلٹنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی اوقات یہی ہوتی ہے. وہ آپ کو کیوں بتائیں کہ آپ فری والی یونیورسٹی میں جائیں. اور بائی دا وے جو فری والی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا لائن لمبی ہوتی ہے. تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جگہ پہ اپلائی کریں اور اس کے لیے آپ کو خود سرچ کرنی پڑے گی. کوئی کنسلٹنٹ اس وقت آپ کو فری اسکالرشپ کا نہیں بتائے گا. فالو مائی پوائنٹ. جن کے پاس حرام کے پیسے ہوتے ہیں, جن کے پیور جرنیل ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ والی چیز جو ہے یہ سجیسٹ زیادہ کرتی ہے. ان کے لیے یہ زیادہ چیز جائز ہے. جن کے والدین کی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کے لیے یہ بہت اچھا کام ہے کہ وہ پیسے دیں اور پیسے دے کے وہاں پہ جا کے جھوٹی سچی یونیورسٹی میں پڑھیں, کیونکہ بچے نے بھی وہاں پہ جا کے عیاشی کرنی ہوتی ہے اور ڈگری لے کے واپس آ جائیں. ایک ورکنگ کلاس کے, مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے یا غریب گھرانے بچے نے وہاں پہ جا کے عیاشی نہیں کرنے جانی ہوتی. وہاں پہ اس نے پڑھنے جانا ہوتا ہے. اس پڑھائی کے نتیجے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پورا خاندان کا سٹیٹس اوپر ہو جائے, اس کے والدین کی مشکلات کم ہو جائیں. جو اس پرپز کے لیے جاتا ہے اسے اسکالرشپ خود ہنٹنگ کرنی چاہیے, دن رات اس پہ لگ جانا چاہیے. اور اسکالرشپ ہنٹنگ کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور میں آج ہی انشاءاللہ آپ کو وہ لنکس بھی بھیج دوں گا. اس کے ساتھ ان ولاگ کے میں آپ کو لنکس بھی بھیج دوں گا جو کہ, اور وہ 4-5-6 ولاگ ہیں. آپ ان کو سنیں, اپنے آپ کو اس کے اوپر تیار کریں. وہ بیسیکلی ایک کاؤنسلنگ ہے جسے آپ کہہ دیں, موٹیویشن ہے. وہ موٹیویشن کے لیکچرز ہیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایٹا کو مشکل کام نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کنسلٹنٹ کے پیچھے نہ پڑیں اور خود تلاش کریں اگر فری میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کی جیب کے اندر 50 لاکھ سے کروڑ روپیہ ہے تو پھر میں آپ کو کنسلٹنٹ کا ایڈریس ضرور بتا دوں گا تاکہ آپ ذرا اس کا جا کے بوجھ ہلکا کر لیں اور وہاں پہ جا کے بھی جو کام کرنا ہے کر لیں. ٹھیک ہے. بس میں اب اور کیا کہوں. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی, بہت شکریہ. ناصر شاہ بول رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے میں 2 کویشچن کرنا جواب دیا ہے. اچھا دادا جی, وہ اپنا ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی کسی سوال کے جواب میں آپ نے انہیں کہا کہ جی آپ اپنا سافٹ ویئر لیں اور خود ٹریڈنگ کریں. تو پلیز جو نا یہ بتائیں کہ اگر یعنی کسی بروکر کے بغیر کوئی ڈائریکٹ ہو سکتی ہے, اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس سے رابطہ کرنا ہوگا؟ بھائی جان, کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا. وہ آپ ان کا سافٹ ویئر اپنے موبائل میں, اپنے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کا جو بروکر ہے, ٹھیک ہے, آپ بروکر کے ذریعے ہی ٹریڈ ہوتے ہیں, لیکن ٹریڈ کرنے کا رائٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس لنک کے ذریعے. اس کا آپ کو وہ بروکر لاگ ان پاسورڈ بنا دے گا. ٹھیک ہے. آپ جس طرح آپ بینک کے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ہر بینک نے اپنا ایک ایپ بنا دی. وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے منی ٹرانسفر کریں, یہ کریں وہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح تقریباً تمام بروکر نے اپنے سافٹ ویئر بنا دیے ہوئے ہیں. آپ اس کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں. بروکر کو ہوتی ہے اپنے کمیشن سے غرض, تو وہ جب اس کے آپ لنک کے ذریعے ٹریڈ کریں گے تو اس کا کمیشن خود بخود کٹ کے اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے تو آسانی ہو جائے گی نا کہ آپ اپنا کام خود بھی کر رہے ہوں گے, ساتھ میں اس کو کمیشن بھی دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکے گا. تو اس لیے یہ آپ جو ہے میں نے یہ کہا تھا, براہ راست ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی عام بندے کے لیے. ہاں, اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے پاکستانی سکہ رائج الوقت ہیں اور آپ 20 لاکھ روپے دے کے سیکیورٹی کے طور پہ, جو کہ آپ کی ٹریڈنگ میں نہیں آئیں گے, تو آج کل جو چینوں نے ہمارا پاکستان سٹاک ایکسچینج خرید لیا ہوا ہے, انہوں نے یہ اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جو کروڑوں والی پارٹی ہے وہ بروکر کی بجائے اگر خود ٹریڈنگ رائٹ لینا چاہے تو 20 لاکھ روپیہ سیکیورٹی دے اور اپنا ٹریڈنگ رائٹ لے اور وہ ممبر کی طرح ٹریڈ کرے. ٹھیک ہے. ممبروں کے پاس بھی ٹریڈنگ رائٹ ہی ہے ویسے, اب اس کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا, لیکن آپ وہ لے لیں.
یقیناً آپ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہوں گے کہ آپ 20 لاکھ روپیہ سیکیورٹی کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس رکھوا کے اور خود جو ہے وہ باقی رقم سے جو آپ کی کروڑوں میں ہو اس میں ٹریڈ کر رہے ہوں، سیلنگ بائنگ کر رہے ہوں. نہیں، انہوں نے جو ان کے بڑے انویسٹرز ہیں ان کو یہ سہولت فراہم کی. ٹھیک ہے، تو براہ راست ٹریڈنگ نہیں ہوتی، آپ کو ٹریڈنگ رائٹ لینا پڑے گا، خود لینا ہے. 20 لاکھ روپے سیکیورٹی ہے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پاس جمع ہوگی تو آپ کو وہ رائٹ مل جائے گا، ورنہ پھر آپ بروکر کے ذریعے ہی راؤٹ کر سکتے ہیں. بروکر آپ کو سافٹ ویئر چھوٹا سا ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے آپ کے موبائل کے اندر بھی اور لیپ ٹاپ کے اندر بھی، جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو وہ آپ اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل لے جائیں گے، وہ کر دے گا، لاگ ان پاس ورڈ آپ کو بنا دے گا، آپ وہ لاگ ان پاس ورڈ دیں اور خود ٹریڈ کریں گے آپ اس بروکر کے ذریعے ہی. ٹھیک ہے، ہاں یہ دو اس کے اندر ڈفرینس تھے جو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب آپ کا دوسرا سوال، بچہ آپ کا چوتھے سمیسٹر میں ہے تو کیا ہے؟ میرا بیٹا نا 4th سمیسٹر کے فائنل اس کے ہو رہے ہیں UET میں، کمپیوٹر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس ہوگا. تو ان کی وہ سارا ہو چکا ہے، وہ امیگریشن کا انٹرویو کا بس انتظار ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے نا مقصد وہ ہو جائے سارا. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر امریکہ میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں یہ 5 سمیسٹر کے بعد نے 4 سمیسٹر کے بعد جو ہے نا ایڈمیشن نہیں وہ دیتے، تو وہ چھوٹی موٹی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی ڈاکومنٹیشن کروا کے وہاں سے پھر دوبارہ واپس آ جاؤں اور میں یہیں سے UET سے ہی انجینئرنگ کمپلیٹ کروں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سننے میں یہ بھی آیا کہ وہاں پر جو ہے کیونکہ فیسز وغیرہ زیادہ ہیں تو اسکالرشپ وغیرہ کے لیے کم سے کم 10 مہینے جو ہے نا وہاں پر 10 مہینے سے زیادہ وہاں پر آپ رہیں گے تو پھر آپ اسکالرشپ ایلیجیبل ہوں گے. سنا ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. تو آپ پلیز تھوڑا سا اس سلسلے میں بتائیے گا کہ یہاں سے کر کے جانا بہتر ہے، یہاں پر آ کے واپس آ کے کرنا بہتر ہے، یا وہیں پر کرنا؟ دیکھیے یہ تو بات بالکل درست ہے کہ جب تک 4 سمیسٹر اس نے یہاں پہ نہیں پڑھ لیا ہوگا تو امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر وہ نہیں جا سکتا. بالکل درست، اس کو پتہ چلا، یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکالرشپ کے لیے آپ کو جاتا ہی نہیں ملے گا اگر اس کے مارکس اچھے نہیں ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں اچھے نہیں ہوں گے، گریڈز اچھے نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ملے گا. تیسری بات یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور سرکاری یونیورسٹی کا کریڈٹ ہی وہاں پہ قابل قبول ہے، نجی یونیورسٹیوں کا کریڈٹ قابل قبول نہیں ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کا کریڈٹ قابل قبول نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ لون بھی ملتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لون کے لیے ٹرائی کرے. اگر اسکالرشپ نہیں ملتا تو اسٹوڈنٹ لون کے لیے ٹرائی کرے. آئیڈیل سچویشن اسے دستیاب ہو گئی ہے، وہ اپنا یہاں سے پورا وہ کریڈٹ وغیرہ کا جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہے تیار کرے اور اچھی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے کی کوشش کرے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ کریڈٹ بھی مل جاتا ہے، بینک لون بھی دے دیتا ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے آپ نے بھی تو کچھ پیسے ساتھ لے کے جانے ہیں، بینک پہ جمع کرانے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو ایز اے سیکیورٹی استعمال کر کے آپ اس کے خلاف لون بھی دلوا سکتے ہیں اس کو ایجوکیشن کا. وہاں سے اس کی ڈگری ہوگی وہ فار بیٹر ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس ڈگری کے. ٹھیک ہے، نئے نئے ٹرینڈ سیکھے گا. چوتھے سمیسٹر میں چلا جائے یا 5ویں میں چلا جائے یا 6ٹھے میں چلا جائے، ایدر کیس اچھا. لیکن وہاں پہ یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ وہاں پہ امریکہ کے اندر یہ ہے پابندی، باقیوں کی جگہ پہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر ہے کہ اگر آپ 4 سمیسٹر وہاں پہ نہیں پڑھتے تو آپ کو اپنی ڈگری نہیں دیتے. تو آپ اس کو بہرحال 5ویں سمیسٹر کے اندر ایک اٹیمپٹ کرنی چاہیے کہ وہاں کی اچھی کسی یونیورسٹی میں، میڈیم سائز یونیورسٹی کے اندر بھی اگر داخلہ ہو جاتا ہے تو باقی کسر وہ ماسٹر میں نکال لے بھائی، ماسٹر کر لے بعد کے اندر. تو میری تو ایڈوائز یہی ہوگی کہ اپنا کریڈٹ وہاں پہ ٹرانسفر کروائے. کسی اچھی یونیورسٹی میں نہ صحیح مڈل لیول کی یونیورسٹی میں بھی کروا لے گا تو وہ UET سے ڈگری بہت بہتر کنسیڈر ہوگی. اگر فنانسز کا مسئلہ نہیں ہے، فنانسز جو ہوتے ہیں میرے وہاں پہ جو دوست ہیں جو کہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اچھے مڈل لیول کی نجی یونیورسٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہاں اگر بچہ میرٹ پہ آ جائے، ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لے جو انٹری کا ہوتا ہے، تو فائنانس کی وجہ سے اس کی تعلیم کبھی نہیں رہتی، بھلے اس کا کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق ہو. میں 2-3 مثالیں میری زندگی کے اندر بھی موجود ہیں. اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ امریکہ گئے امریکن حکومت کی دعوت کے اوپر، اور وہاں سے واپس آنے کی بجائے
40 दिन का उनका टूर था, वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक डीन साहब के कमरे में घुस गए और उन्होंने कहा कि जी मैं अमेरिका आया हूँ ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में पढूँ, मुझे कोई डिग्री मिले या ना मिले, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपना केस प्लीड किया। वो अमेरिकी डीन जो गोरा जो था वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसी वक्त उसको दाखिला दे दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे डिग्री मिले या ना, उन्होंने कहा डिग्री भी मिलेगी भाईजान। उन्होंने MA किया वहाँ पे, ठीक है, जिसको हम MS कहते हैं। 1 साल वहाँ पे रेगुलर पढ़े और वो डीन साहब ने उनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी। वो अपने वहाँ पे रहने के लिए छोटा मोटा काम वीकेंड के ऊपर टैक्सी वैक्सी चला लिया करते थे, और उन्होंने 1 साल रह के वहाँ पे तालीम हासिल की, फिर वहाँ से वापस आ गए। आजकल पाकिस्तान में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो प्रोफेसर अवैस सलीम साहब हमारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे ऊपर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस वक्त अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये उनका कॉल है कि अगर यहाँ पे बच्चे का दाखिला हो जाए एक दफ़ा, तो फिर कम से कम उसकी तालीम जो होती है वो फाइनेंसिस की वजह से नहीं रुकती, उसके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने में। सबसे नालायक और हल्का ऑप्शन ये होता है कि वो अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवाता है और जाके 6 महीने नौकरी करता है और फिर 6 महीने के बाद आके पढ़ता है। सबसे हल्का ऑप्शन, सबसे घटिया ऑप्शन ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग अलग होती है, ज़ाहिर है उसके लिए आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बैंक से फाइनेंसिंग अलग मिल जाती है, डिपार्टमेंट की फाइनेंसिंग अलग होती है, यूनिवर्सिटी का डीन जो है वो आपको अलग फाइनेंसिंग कर सकता है। वो यार असी एडे ही हारे हुए हैं किस्मत दे के, सानू किसी एक जगह पर भी साडा केस प्रूव नहीं होएगा, ठीक है ना। तो फिर अगर इतने ही हारे हुए हैं तो फिर आपके बच्चे का फैसला दुरुस्त है कि वो UAET से ही अपनी डिग्री मुकम्मल करके जाए, ठीक है, जाए वहाँ पे और ग्रीन कार्ड बनवा के वापस आ जाए। ग्रीन कार्ड भी तो उसे खैर कुछ अरसे के बाद ही मिलेगा। जाए वहाँ पे वीज़ा लगवा के वापस आ जाए और उसके बाद डिग्री मुकम्मल करे और फिर चला जाए। ये सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए आपका, उससे पहले ज़्यादा ऑप्शन है। और यकीनन आपके बच्चे ने तलाश किए होंगे, मेरे कहने के ऊपर मज़ीद थोड़ी सी कोशिश कर ले वहाँ पे। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, तैयब बात कर रहा हूँ लाहौर से। और मेरा काम जो है वो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिटेल में मार्केट में सेल करना है, जैसा कि टिन फूड आइटम्स हैं। तो सर मेरा इसी रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि अभी गुज़िश्ता तकरीबन 6-8 माह से इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। LCs गवर्नमेंट की तरफ से लिमिटेड खोली जा रही हैं, बाज़ औक़ात ओपन की जाता है और फिर उसके बाद एक लंबा शटडाउन। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? आपकी बताई हुई गाइडेंस के मुताबिक जैसे कि हमें एक आइडिया मिला था कि IMF से एग्रीमेंट के होने के फौरी बाद ये ओपन हो जाएगा, लेकिन सर अभी IMF के साथ एग्रीमेंट तो नहीं हो पा रहा, बावजूद इसके कि तमाम जो हैं वो उनकी शर्तें मान भी ली गई हैं। लेकिन सर ये कब तक ऐसा रहेगा? पहला क्वेश्चन, इसका कोई हिंट, कोई आइडिया। दूसरा ये कि अगर ओपन हो भी जाता है तो क्या ये कंटिन्यूसली ओपन रहेंगी, या क्योंकि जून जुलाई के बाद नया माली साल शुरू हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को तो हालात के पेश नज़र दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा, IMF के पास एक नए प्लान के लिए जाना पड़ेगा। तो सर इसका क्या नज़र आ रहा है आगे, कि ऐसा ही रहेगा या हमें कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए मार्केट में अदर फील्ड्स को? इसके लिए काइंडली गाइड कर दीजिएगा। देखिए फ़िलहाल तो ये है कि तमाम तर कंडीशंस पूरी करने के बावजूद भी IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ पैकेज साइन करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान हर कंडीशन जो उसकी नई कंडीशन पूरी करता है वो उसके ऊपर नई कंडीशन लगा देता है और फिर PTI की तरह मुकर भी जाता है कि ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है। वो कहते नहीं है हमने तो नहीं लगाई, हम तो नहीं लगाई, लेकिन लगाई होती है। जैसे अब उसने कहा है कि जी आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 8 अरब रहेगा, आप 8 अरब डॉलर का एहतमाम करें, जबकि पहले वो कहता था 4 अरब डॉलर रहेगा, आप 4 अरब डॉलर का एहतमाम करें। हमने 4 अरब डॉलर का किया, फिर उसने कहा नहीं हमारा तो ख्याल 6 अरब डॉलर रहेगा, फिर हमने 6 अरब डॉलर का एहतमाम किया। अब वो कहते हैं 8 अरब रहेगा, 8 अरब डॉलर। ये ना करने वाली बात है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इसलिए रिलीफ नहीं देना चाह रहा कि अगर पाकिस्तान को ये वाला रिलीफ IMF के ज़रिए ये रिलीफ मिल जाता है तो पाकिस्तान भाग के जाके चाइना को जब भी डाल लेगा, तो पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो चाइना की तरफ जाने से जो है वो डिस्करेज करना चाह रहा है। और इमरान खान इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक जिसे कहना चाहिए वो कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनकी सियासत इसी पे मुनहसर है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान ने IMF को कह दिया है कि अगर आपने हमारा पैकेज अप्रूव नहीं किया तो जो जून के अंदर बजट पेश होगा उसके अंदर हम IMF कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे।
ٹھیک ہے. جس کے بعد پھر IMF نے یہ اسٹیٹمنٹ اس کے ترجمان نے بیان کی کہ نہیں ہم نے $8 ارب کا ٹارگٹ تو نہیں کہا. یہ اس کے بعد پھر اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کر دی, لیکن وہ بھی میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ وہ جھوٹے ہیں. انہوں نے بالکل یہ کنڈیشن امپوز کی ہے. دیکھیے مستقبل جو ہے فی الحال تو کوئی پازیٹیو صورتحال نظر نہیں آ رہی. IMF جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ان کو پیکج نہیں دے گا. سپٹمبر کے اندر یہ پروگرام کی ویسے ہی عمر ختم ہو جانی, ٹھیک ہے. ستمبر کے بعد پاکستان ویسے ہی آزاد ہو جائے گا اس پروگرام سے. اس پروگرام کی جو جینون لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو حکومت پاکستان ہو سکتا ہے جون میں ہی کہے جی تھینک یو ویری مچ, جی آپ نے کوئی بھی ریویو 6واں 7واں 8واں 9واں ریویو سارے آپ نے ریویو جو ہیں وہ فیل کر دیے ہیں, آپ ان کو پاس ہی نہیں کر رہے. نہ آپ ہمیں کوئی سرٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں, نہ آپ ہمیں کوئی پیسہ جاری کر رہے ہیں. تو ہم مینیج کر رہے ہیں نا, کوئی LC ہم کھولتے ہیں کوئی نہیں کھولتے. خاص طور پہ آپ کی چیز جو ہے وہ لگژری آئٹم کے اندر آتی ہے تو اس کی تو LC بالکل بھی نہیں کھلنی چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نہیں کھول رہے, تو اس لیے اب ہمیں اجازت دیں کہ اگر ہم نے ارینج کر کے کرنا ہے تو پھر ہم اپنے طور پہ کر لیں, اپنا بجٹ پھر ہم خود بنائیں. ٹھیک ہے, آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ہم بات نہ کریں. اب اس کے اوپر IMF کو پسو پڑھنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پروگرام سے باہر نکل گئے تو اس نے ہمیں پروگرام سے باہر بھی تو نہیں نا نکلنے دینا. اس طرح تو وہ ہمیں ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کو بلیک میل نہیں کر سکے گا, اس کو مینوپولیٹ نہیں کر سکے گا. تو یہ اس نے نہیں ہمیں کرنے دینا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے, لیکن میرا نہیں خیال کہ سپٹمبر سے پہلے آپ کی یہ والی کنڈیشن جو ہیں وہ ہوں گی. ایک بات. دوسری بات, اگر ہم IMF کے پروگرام میں نہیں رہتے تو پھر بھی تو بھائی ہم نے اتنا ہی خرچہ کرنا ہے نا, اپنے خرچے کو محدود کرنا ہے نا. ڈالر ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے ہم خرچ کرتے ہیں. بھئی $82 ارب کی آپ کی درآمدات پروجیکٹ کی جا رہی ہیں, اور برآمدات آپ کی سروس سیکٹر کو ملا کے بھی $40 ارب کی ہیں. $32 ارب جو ہے وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھجوا دیتے ہیں. تو $8-10 ارب کا جو گیپ ہے, ڈالروں کا گیپ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. انکم حکومت پاکستان کی ٹھیک ہے, سود ادا کر سکتی ہے, وہ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر دے سکتی ہے, ملازمین کی تنخواہیں دے سکتی ہے. جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہی ہے وہ جھوٹ بکتے ہیں. لیکن جو ہے اصل مسئلہ ڈالر کا مسئلہ ہے. جتنے ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں اپنی چیزیں درآمد کرنے کے لیے, اتنے ڈالر جو ہیں وہ ہم کماتے نہیں ہیں. تو ڈالر کو کیسے بیلنس کریں, یہی IMF کا کہنا ہے کہ جناب آپ کے $8 ارب کا خسارہ ہوگا تو کتوں پورا کرو گے, پہلے 200 کتوں پورا کرو گے, ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کہاں سے پورا کریں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ پمبل پوسا نہیں کریں گے, آپ ادھر ادھر کر کے ادھر کر لو جی ہو گیا, ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم ان کے اس میں سے نکل آتے ہیں, جو کہ میری خواہش ہے کہ نکل آئیں, تو پھر ہم نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے نا. تو پھر یہ والی لگژری آئٹم ہو سکتا ہے پرماننٹ بین ہو جائے, اور میری خواہش اور دعا ہے کہ یہ بین ہو جائے. یہ لوگ بھی اگر انہوں نے یہ کھانے ہیں تو یہ وہیں پہ جا کے رہیں. ٹھیک ہے نا, اگر انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے تو یہاں کا کھانا کھائیں. سمپل سی بات ہے یار. آپ اپنا جا کے اگر اپنا عیاشی کرنے جاتے ہیں ملائیشیا کے جزیرے پنانگ کے اندر, تو وہاں پہ جا کے کیا آپ کوفتہ انڈا مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, یا آپ چپلی کباب مانگتے ہیں وہاں کا کھانا کھاتے ہو نا. تو اگر آپ پاکستان میں رہ ہی گئے ہو بدقسمتی سے, تو آپ پاکستان کا کھانا کھا لو. یہی ٹن پیکڈ ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر مستقبل کے اندر پابندی لگ جانی ہے. ویسے میری خواہش بھی اندر تھی تو شاید مجھے اس لیے لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مشکل رہیں گی اس کے حوالے سے نا, کتوں کی خوراکوں کے حوالے سے, بلیوں کی خوراکوں کے حوالے سے, اور یہ انسانوں کی درآمدی خوراک کے حوالے سے, یا دوسرے آئٹمس کے حوالے سے. السلام علیکم جی. رضوان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ اچھا رضوان صاحب, ایسا ہے کہ میرے نا کنال کے 2 پلاٹ ہیں 9 پرزم میں. تو یہ کوئی تقریباً کوئی 2.25 کی تقریباً 2 پلاٹ ہے, کوئی تقریباً 4.25 4.5 کے 2 پلاٹ بنتے ہیں تقریباً. تو ویسے تو اس وقت تھوڑا سا باہر بھی کم ہی ہے, تو آپ 4 4.25 کے لگا دیں. تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ لیے میں نے تھوڑے سے لیٹ ہی تھے, تقریباً 1.25 کے میں نے لیے تھے. تو اب تھوڑا سا گین اس میں ہوا ہے, کوئی 25-30 تقریباً ایک پلاٹ میں. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اس کو سیل کر کے 10 مرلے کا
جو ہے وہ پلاٹ ایک گھر پہ ایک پلاٹ بیچ کے تو 10 مرلے کا پلاٹ آئے گا، اور اس کے اگینسٹ میں پھر دوسرا بیچ کے تو وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو جائے گی تقریباً 1.5-2 کی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ہولڈ رکھوں یا ادھر یہ 10 مرلے کا گھر بنا لوں، تو اس کے وہاں انہیں کو ہولڈ رہنے دوں 3-4 سال کے لیے، یا جو ہے یہ گھر بنا لوں؟ اس کے بارے میں ذرا مجھے گائیڈ کرتے ہیں سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نارملی پراپرٹی کو نہیں کرتا، پھر سارے پراپرٹی والے آ جاتے ہیں کیونکہ سب نے تو پراپرٹی میں انویسٹ کر رکھا ہے، تو ہم تو سمارٹ انویسٹمنٹ کے حامی ہیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال میں ان کا ریٹ جو ہے وہ کم و بیش یہی رہنا ہے، تھوڑی سی ڈیپریسیشن وغیرہ اس میں ڈل جائے گی، ٹھیک ہے، نمبر 1. لیکن 5 سال کے بعد 2028 کے بعد جب اس نے اٹھنا ہے تو یہ جو آپ کا 2.25 کروڑ کا ہے، اس نے پلاٹ جو ہے اس نے سیدھا 4 کروڑ ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 5 کروڑ ہٹ کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہو گیا. اور پرزم کے اندر ہے، میرا مطلب مذاق نہیں ہے، وہاں پہ جو ان کے ڈیولپڈ فیزز ہیں اس وقت وہاں پہ 5 کروڑ کا 4 کروڑ کا پلاٹ مل رہا ہے، تو اس نے کیوں نہیں ترقی کرنی؟ کرے گا. ہاں اب آ جائیے اس کے اندر، اور آپ کے 2 پلاٹ ہیں تو آپ کے ایسٹ جو ہیں وہ 8 کروڑ کے ہو جائیں گے، 9 کروڑ کے ہو جائیں گے، 10 کروڑ کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس پریپوزیشن کے اندر کہ آپ وہ گھر بنا لیتے ہیں. آپ گھر بنا لیتے ہیں، ایک پلاٹ بیچ کے پلاٹ لیتے ہیں 10 مرلے کا ڈیولپ جگہ کے اوپر، اور ایک پلاٹ بیچ کے اس کے اوپر انفراسٹرکچر کھڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے، یہ 10 مرلے کا گھر جو ہے، یہ اب سے تب تک جب بوم آئے گا 2028 میں، یہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کے 4 کروڑ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا 5 کروڑ کا ہو جائے گا. تو اگر آپ اس وقت کرائے پہ رہ رہے ہیں تو اس کرائے کو آپ یہ انویسٹمنٹ سمجھیں کہ آپ کو اپنی اپریسیشن ڈبل شکل کے اندر چاہیے یا سنگل شکل کے اندر چاہیے. آئی ریپیٹ، پلاٹ پڑے رہے تو وہ 9-10 کروڑ کے ہوں گے، گھر بنے گا وہ 4-5 کروڑ کا ہوگا، ٹھیک ہے، 2028-29-30 کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ، ظاہر ہے میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو اگر آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ اس کرائے کو انویسٹمنٹ سمجھیں اس کی، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو وہ 9 کروڑ پر یقیناً آپ 9 کروڑ کرایہ نہیں دیں گے یا کروڑ کرایہ نہیں دیں گے آپ اگلے 5 سال کے اندر. مطلب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ، اگر ہم 5 سال کی بات کریں تو 60 مہینے لاکھ روپے کرائے پہ بھی گھر لیتے ہیں آپ، یا آپ نے لیا ہو تو آپ 60 لاکھ روپے انویسٹ کر لیں گے، یا آپ 60 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سمجھیں جس کے نتیجے میں آپ کے وہ 2 پلاٹ ہیں وہ 8 کروڑ کے یا 9 کروڑ کے یا 10 کروڑ کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیچنے کے دن نہیں ہے، یہ خریدنے کے دن ہے، لوئسٹ لیول پہ ہے، اور لوئسٹ لیول پہ چیزیں نہیں بیچنی چاہیے. اور میں آپ کو کٹ آف ڈیٹ دے رہا ہوں 2028 کی، ٹھیک. بس پھر نکل گیا ملنگانے منہ دے وچوں، رب میرے نے پورا کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.